پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. آپ کو یہ خبر دیکھ کے اندازہ تو ہو ہی گیا ہوگا کہ پاکستان کے کرکٹرز، سٹار کرکٹرز جب وہ کھیل رہے تھے، سلمان بٹ اور محمد آصف کو ساؤتھ ورک کراؤن کورٹ نے سپاٹ فکسنگ کے سکیم میں گلٹی قرار دیا ہے، اور اگر اس کے اوپر سزا لگ گئی تو 7 سال تو کم از کم ان کو جیل ہو سکتی ہے. اور جیوری نے جو ورڈکٹ دیا ہے ناظرین، وہ یونینیمس ورڈکٹ دیا ہے. محمد عامر جو 18 سال کی عمر اب کراس کر گئے ہیں، لیکن جب ان پر الزام لگا تھا تو وہ 18 سال کی عمر کے قریب تھے. انہوں نے آلریڈی گلٹی پلیڈ کر دیا ہے کہ جانتے بوجھتے ہوئے میں نے نو بالز کی تھیں. کرپٹ پریکٹسز اور کنسپائر ٹو ڈو سپاٹ فکسنگ، یہ دو عمومی طور پر چارجز ان کے اوپر لگے ہیں. پاکستان کی کرکٹ کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا ہے. دنیا کی کرکٹ کے اندر پہلا یہ موقع ہے کہ اتنے بڑے پیمانے پر ایک ٹرائل ہوا اور کرمنل پروسیڈنگز ہوئی جس کے نتائج سامنے نکلے. ہم اس پروگرام میں چونکہ کرکٹ سے پاکستان کی آس بھی وابستہ ہے اور پاکستان کی پرسٹیج بھی وابستہ ہے. کرکٹ نے ہمیں ہمارے بہترین لمحے دیے ہیں، لیکن آج کرکٹ نے ہمیں ہمارا بدترین لمحہ بھی دیا ہے. ہمارے پاس اسٹوڈیو میں ڈاکٹر نعمان نیاز موجود ہیں جو ایکس میڈیا مینیجر ہیں پی سی بی کے، اور اس کے علاوہ درجنوں ایسے پورٹ فولیوز ہولڈ کر چکے ہیں جہاں سے ان کو کرکٹ کے اندرونی معاملات کو دیکھنے کا بڑا موقع ملا. آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا. سینیٹر انور بیگ صاحب جو ممبر رہ چکے ہیں سینٹ اسٹینڈنگ کمیٹی آن سپورٹس، اور سینیٹر ہونے کے ساتھ ساتھ کھیلوں کے معاملات کو بڑی گہری نظر سے دیکھتے ہیں اور یہ ٹرائل جو ہے بڑے قریب سے دیکھتے رہے ہیں. سینیٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا. فون پہ ناظرین فارمر چیئرمین پی سی بی عارف عباسی صاحب بھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں، اور عامر سہیل جو فارمر ٹیسٹ کرکٹ کیپٹن ہیں وہ بھی ہمیں جوائن کریں گے. میں ذرا کوئک ریئیکشن لینا چاہتا ہوں. میں چاہوں گا کہ عارف عباسی صاحب اگر لائن پر آ گئے ہیں تو ان سے بھی یہ سوال کروں. لیٹ می اسٹارٹ ود یو نعمان، کوئکلی آپ توقع کر رہے تھے کہ یہ گلٹی ہو جائے گا یا نہیں ہو؟ Absolutely. The way it has gone, it was absolutely on the cards, and particularly جس وقت عامر نے پلی باگین کیا اور انہوں نے کنوکشن اپنی دے دی کہ یس ہی واز انوالوڈ، تو اس کے بعد ان کا بچنا تقریباً ناممکن ہو گیا تھا، بیکاز دس واز اے ٹرائیڈ اور سلمان بٹ کیپٹن کر رہے تھے پاکستان کو تب. سو انفارچونیٹ، ویری سیڈ بٹ ویری ٹرو کہ یہ بالکل پریڈکٹیبل ہے کہ یہ ہونا تھا. یہ ہونا تھا. بیگ صاحب آپ کو کوئی چیز میں حیرانی تو نہیں ہے، بالخصوص یونینیمس ورڈکٹ جیوری کا، اور طویل انہوں نے آپس میں بحث مباحثہ کیا اور اس کے بعد یہاں پر پہنچے اس نتیجے پر؟ میں یہ سمجھتا ہوں طلعت کہ اٹس اے ویری سیڈ ڈے فار پاکستان کرکٹ، اور ہمیں ویسے بھی کم یہاں ایشوز ہیں جو آج انٹرنیشنلی کل دنیا کے اخباروں میں یہ اسپلیش ہوگا کہ پاکستان کی سپورٹس میں بھی اتنی کرپشن انوالوڈ ہے. آئی تھنک اٹس اے ویری سیڈ ڈے. مجھے آج بہت دکھ ہوا، آلدو یہ ڈیسیشن ایکسپیکٹڈ تھا، بیکاز جس طریقے سے یہ پروسیڈنگز چل رہی تھیں آئی تھنک دیر واز اے کلیئر انوالومنٹ آف آر پلیئرس. آپ نے عامر کا ذکر کیا، اگر عامر گلٹی پلیڈ نہیں کرتے تو پھر کیا ممکن تھا؟ اس میں بہت سارے لیکیونرز ہیں. دیکھیں، اگر عامر نے پلیڈ کیا اور پلی باگین کیا، اس کا مطلب ہے کہ جو ایویڈنس ہے وہ ضرور کانکریٹ آپ نہیں کہیں گے کہ بالکل، ورنہ کورٹ جو ہے ان کی ایون اس کنفیشن کو بھی بالکل ایکسیپٹ نہ کرتا. سو دس کلیئرلی انڈیکیٹس کہ لیکیونرز ضرور تھے، اینڈ دیٹ واز دا ریزن کہ مظہر مجید اگر آپ دیکھیں بیکاز ہی واز دیئر، انہوں نے بھی پہلے بالکل اس کو اگری کیا، اور اس کے بعد آئی پرسنلی فیل کہ جو آصف اور عامر ہیں، عامر کہہ رہا ہوں یہ سلمان بٹ، یہ بالکل ان کے لیے جو اسپیس ہے وہ نیرو ڈاؤن ہو گئی تھی، پرٹیکولرلی ان کے کنفیشن کے. عارف بھائی صاحب سے پوچھتے ہیں. عارف صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام صاحب. جی بہت شکریہ. on a sad day we are talking to you, I apologize for that. انیشل ریاکشن ذرا دیجیے، انیشل ریاکشن ذرا اگر آپ دیجیے گا کہ کیا ہے آپ کا ریاکشن؟ دیکھیں صاحب، you have broken the law in a country which is in love with its law. اور جو آئی سی سی نے اس کے دو پہلو ہیں. آئی سی سی نے جو ڈیسیشن لیے ہیں وہ ڈسپلنری ڈیسیشن، انہوں نے تو کرائم کمٹ کیا ہے نا، تو کرائم کے بعد پنشمنٹ تو ہوتی ہے. بٹ آئی تھنک یہ جو عامر کے لائر ہیں یہ زیادہ عقل مند ہیں، انہوں نے ایڈمٹ کر لیا، انہوں نے ایڈمٹ کر کے ہی ہیز گاٹ the sympathy of the judge. جج انگلینڈ میں وہ پریفر کرتے ہیں کہ اگر اوور لوڈڈ ہے پروف تو ان کا ٹائم ویسٹ نہ کرے. تو آئی ایم شیور کہ عامر کو کچھ وہ لینینسی برتیں گے. یہ نہیں ہے کہ ان کو فری جانے دیں گے، مگر لینینسی ڈیفینیٹلی کریں گے.
جی بالکل, اور محمد عامر کے لائر کا سٹیٹمنٹ بھی ہے کہ محمد عامر جو ہے وہ مکمل ذمہ داری قبول کرتے ہیں جانتے بوجھتے ہوئے 2 نو بال کرنے کی, اور آپ لائر نے کہا آپ آنے والے وقت میں دیکھیں گے کہ how this vulnerable 18-year-old boy was subjected to extreme pressure from those on whom he should have been able to rely. تو ظاہر ہے اگر let me bring the debate back here, آپ کا کیا خیال ہے بیگ صاحب, اگر جیسا بھی آ رہے تھے کہ اگر جج کا وقت ضائع نہیں کریں اور کہہ دیں کہ جی کیا ہے تو بچت کے امکانات ہیں. سلمان بٹ ابھی جب گئے تھے میں ان کے بیانات پڑھ رہا تھا, وہ بڑے گنگ ہو تھے, وہ کہہ رہے تھے کہ I'll fight it out, میں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا, اور یہ مظہر مجید جو ہے بڑا شیڈی کریکٹر ہے, he led me up the garden path. تو ان کے بیانات سے کم از کم مجھے لگا کہ شاید he has some hope, لیکن as Noman was saying really not. دیکھیں عامر نے گلٹ ایڈمٹ کیا ہے, not that he'll be scot free, سزا اس کو بھی ہوگی. میں یہ سمجھتا ہوں اگر اس کو مثال کے طور پہ 2 سال کی ہونی ہے 1 سال کی ہوگی, بٹ he'll stand guilty, he has admitted that he's done wrong. بٹ میں یہ سمجھتا ہوں طلعت, I think it's time that you call spade a spade. اگر انہوں نے they have played on Pakistan cap. ٹھیک, Pakistan cap is not which you can just throw it away on money. انہوں نے جوا کھیلا ہے, انہوں نے پاکستان کا نام بدنام کیا ہے, انہوں نے پاکستان کی جو ٹوپی ہے کرکٹ کی, جو عارف عباسی صاحب بتائیں گے since he was heading کہ اس کی کیا ویلیو ہوتی ہے پاکستان کیپ کی. I think they deserve this punishment. اور میں آگے چل کے یہ we would like to talk کہ یہ who's to be blamed. اس پہ ابھی آتا ہوں, پہلے اس کے اوپر what does it mean for individual cricketers. سلمان بٹ لارڈز کی فتح کے بعد he was really tall بہت, اور ان کا کیلیبر بھی سامنے آیا تھا, پریس کانفرنس انہوں نے بڑی تگڑی کی اور نام کیا وہ میچ جو ہے پاکستانی فلڈ وکٹمز کے لیے. اب that's the end of his career and آصف کا بھی ڈیفینیٹلی, بلکہ عامر کے لیے بھی بہت مشکل ہوگا ٹو ایکچولی ریٹرن ٹو انٹرنیشنل کرکٹ. لیٹس ہوپ کہ کسی طرح وہ واپس آئیں, بیکاز اس میں 2 آسپیکٹس انوالو ہو جاتے ہیں. ایک تو طلعت وی شوڈ بی ویری کلیئر کہ سلمان بٹ پاکستان نے بہت ایک بڑا کارڈ لوز کیا ہے. آپ نے بہت خوبصورت بات کی کہ اس میں لیڈرشپ انسٹنکٹس نظر آئے تھے, دا وے ہی واز ہینڈلنگ, اور ایک ایمبیسیڈوریل ٹچ نظر آیا تھا. سو انہوں نے یہ ریئلائز نہیں کیا کہ ہی کوڈ ہیو بین دیئر and could have done much more and earned much more what he was doing through these deals. But unfortunately, regrettably, اگر آپ دیکھیں اب جو چیزیں آیا ہو رہی ہیں کہ یہ ان کی انوالومنٹ انگلینڈ سے بہت پہلے کی جو ہے وہ مظہر مجید کے ساتھ تھی, لائک 2010 کے ورلڈ کپ T20 کی بھی بات ہو رہی ہے. آصف جو ہے اگر آپ دیکھیں تو وہ ہی واز آلویز انٹو اٹ کہ پہلے ڈرگ اسکینڈل ہو گیا, کنٹروورسی پرون تھا, اور دا وے ہی واز ہینڈلنگ ہمسیلف ہی ہیڈ لاسٹ ہز وے. سو اور اگر آپ دیکھیں ان کی کرکٹ بھی افیکٹ ہوئی تھی, سوائے کہ وہاں سوائے کہ انگلینڈ میں جہاں پہ سیمور سوئنگ ہوتا ہے وہاں پہ انہوں نے پرفارم کیا, ادروائز ہی ہیڈ لاسٹ اینڈ لیگڈ ان پیس. عامر کا جو ہے سب سے بڑا ٹروما یہ ہے کہ ہی ڈیڈنٹ نو کہ یارکشائر ہیڈ فائنلائزڈ ٹو ایکوائر ہم فار 100,000 pounds. سو ایک طرف 10,000 pound کی گاڑی کے اندر ہی جاتے ہوئے ایک آدھ ڈرنکس کے اوپر ہی وہ اس نے ایگزیکٹلی. اور اب آپ ایک اور چیز لاسٹ میں جس طرح آپ سلمان بٹ کا کہہ رہے تھے کہ اتنے نائیو تھے وہ کہ ہی wasn't guilty, but 20 SMS messages and calls the night before this event actually took place. عارف صاحب ابھی ذکر کیا بیگ صاحب نے, اور یہ بڑا اہم نقطہ ہے کہ جو ویلیو ہے ٹیسٹ کرکٹ کیپ کی, یہ جو نئے لڑکے ہیں کیا یہ نائیو ہیں, سادہ لو ہیں, ان کو اس کی اہمیت کا احساس نہیں ہے, بہت جلدی ان کو یہ کیپ مل جاتی ہے, ان کی گرومنگ نہیں ہوتی ہے. آپ جس زمانے میں تھے کیپ تو تب بھی لوگوں کے سر کے اوپر ہوتی تھی, اس وقت میں اور اس وقت میں کیا فرق ہے؟ چلو صاحب اس میں کوئی فرق نہیں ہے. فیکٹ آف دا میٹر از کہ آپ کا جو مینجمنٹ ہے جب سے یہ ایڈوکزم آیا ہے اس کے اندر کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے, اور اس کا ایک ریزلٹ یہ بھی ہوا ہے کہ آپ کے پلیئرز کو جو پیٹرن ٹرافی ہوتی تھی وہ ڈیڈیکیٹڈ تھی ٹو ڈپارٹمنٹس. ان لڑکوں کو نوکریاں ملتی تھی اور ان کو ایسی ویسی نوکریاں نہیں ملتی تھی, MBA سے زیادہ تنخواہ ملتی تھی ان کو. ٹیسٹ کرکٹر تو بہت دور ہے, مگر وہ بھی ختم کر دی گئی. پھر آپ نے یہ لوگ کہتے ہیں صاحب ان کو پیسے بہت ملتے ہیں, پیسے کہاں ملتے ہیں ان کو یہی نہیں پتا ہوتا اگلا میچ ہی کھیلیں گے کہ نہیں کھیلیں گے. یہ شیورٹی نہیں ہے ان کے پاس, ان کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کے اوپر یہ ڈیپینڈ کر سکیں. تو ایک تو یہ پہلو ہے. دوسرا پہلو جو ہے وہ بڑا خطرناک ہے کہ
یہ سلمان بٹ ہوئے, چاہے عامر ہوئے, چاہے وہ آصف ہوئے, یہ بہت چھوٹے پلیئر ہیں کمپیئر ٹو دا پلیئرز جن سے ہم لوگ ڈیل کرتے تھے. مگر فیکٹ آف دا میٹر از کہ انہوں نے تو پاکستان کا نام بدنام کیا ہے. ان کے ساتھ سمپتھی کرنا تو بڑی زیادتی ہے, اور آپ کو اب اپنا کریڈیبلٹی کو ری اسٹیبلش کرنے کے لیے آپ کے یہاں بہت سارے بلیک شیپ جن کو آپ نکالے باہر. یہی تو فرق ہے ہمارے بورڈ میں اور دوسرے بورڈز میں کہ وہ ذرا سا دیکھتے ہیں کہ ایک لڑکا سسپیشس ہے, اس کو وہ سلیکٹ کرنا چھوڑ دیتے ہیں. ہم کیا کرتے ہیں کہ لڑکا سسپیشس ہے, وہ پکڑا بھی جاتا ہے, پنشمنٹ بھی ہوتی ہے اس کو, اور پھر سلیکٹ ہو جاتا ہے. دے شوڈ بی بینڈ فار لائف. یہ ایکشن جو ہے ہمیں گھر سے پہلے کر لینا چاہیے تھا تاکہ اس طرف معاملہ جاتا ہی نہیں. ایبسلیوٹلی. لیکن میں اس پہ یہ کہوں گا کہ یہ جو کیس تینوں پلیئرز کا تھا, یہ لاسٹ ایئر کا مسئلہ ہے ڈیورنگ دا انگلینڈ سیریز. آئی سی سی نے کہا تھا پاکستان کرکٹ بورڈ کو کہ ہمیں ایسے شک مل رہے ہیں, آپ مہربانی کریں ان کو آپ سسپینڈ کریں عرصے کے لیے, انکوائری کریں اور آپ انٹرنل اس کا جو بھی فیصلہ کرنا ہے کریں. بٹ اس زمانے میں میرا خیال ہے بٹ صاحب کسی اور زمانے سوچ میں تھے. انہوں نے پھر وہاں پاکستان ہائی کمشنر کو بھی مس گائیڈ کیا, جس پہ انہوں نے بھی یہ خط لکھا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر یہ ہمارے یہاں کر لیتے ٹھیک ہے, یہ اگر گلٹی بھی ہوتے ہم ان کو ایک چھوٹی سی پنشمنٹ دے کے, وارننگ دے کے, بڑی پنشمنٹ دے کے بالکل. جب انگلینڈ میں ہو رہا ہے تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کل دنیا میں کس طریقے سے یہ سپلیش کریں گے یہ نیوز. آئی تھنک اس میں پاکستان کرکٹ بورڈ کا بہت سیریس پرابلم ہے اس میں, کیونکہ دا مینجمنٹ. جی عارف صاحب اگر آپ اپنے پوائنٹ کو ایک منٹ اگر آپ ہولڈ کر لیں, میں بریک میں جا رہا ہوں. عارف صاحب اگر آپ, میں بریک میں جا رہا ہوں, تفصیل سے بریک کے بعد بات کریں گے, بٹ ول ہولڈ آن ٹو یور پوائنٹ. ناظرین بریک لیتے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں.